1 ٹریلین کا سوال ہے، یہ سچی بات، یہ ہمارے فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے، پاکستان کے فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے۔ لیکن یہاں میں ایک کوٹ کروں گا کہ ہمارے پرنسپل صاحب بتایا کرتے تھے، وہ میرے ڈائریکٹ کوئی سبجیکٹ تو نہیں پڑھاتے تھے، لیکن ہم ان کے پاس جاتے تھے تو ہمیں سمجھاتے تھے، پروفیسر خواجہ مسعود صاحب۔ تو ان کی وہ ہے کہ مارکس کا نظریہ بیگانگی، تو آج وہی مارکس کا نظریہ بیگانگی پورے آب و تاب کے ساتھ اس ملک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کے جو آرگنز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل انجانے اجنبی ہیں، کوئی کسی یعنی اس میں کوئی جڑت نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی معیشت، تعلیم، صحت، ہر چیز متاثر ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم گلگت بلتستان۔ دیکھیں نا، 47 میں ایک امیدیں تھیں، ایک خوبصورت ایک ہمارا خواب تھا جس کی وجہ سے آپٹ کیا تھا پاکستان کو۔ ہمارے جو لیڈرز تھے، وار لارڈز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ وی شوڈ آپٹ فار پاکستان۔ تو 47 میں جیسے ہی اپنے زور و بازو سے آزادی حاصل کی، تو ہمارے نیبر کنٹریز میں، نیبرہڈ میں، ایک تو رشیا تھا، ایک چائنا تھا، ایک افغانستان تھا، پھر انڈیا تھا۔ افغانستان کی حالت تو اس وقت بھی ہم سے بھی ابتر تھی، تو آج بھی وہی ہے۔ ہندوستان سے ہم کیسے جا سکتے تھے، اس کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ تو اسی طرح رشیا کے ساتھ بھی کوئی نظریاتی ہمارا لگاؤ نہیں تھا۔ اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی، چائنا خود اس وقت اتھل پتھل کے دور سے گزر رہا تھا۔ تو بیسٹ آپشن یہی تھا کہ بھئی نیولی بورن پاکستان کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ سو وی ڈیڈ اٹ۔ تو لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا کہ بعد میں بجائے اس علاقے کو مین سٹریم میں لانے کے، جو اس زمانے کے کرتا درتا تھے، مقتدر ہستیاں تھیں، انہوں نے دوبارہ اس کو کالونیل پیٹرن پہ چلانا شروع کیا۔ تو 1 نومبر سے پہلے اس کی حیثیت صوبے کی تھی، تبھی تو یہاں پہ گھنسارا سنگھ تھا اور وہی واز گورنر۔ اور جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے تو گریڈ 17 کے ایک AC کو کوٹ نجیب اللہ کے کھٹانہ گجر تھے، ہمارے محمد عالم صاحب، وہ تھے تو قابل آدمی تھے۔ گجر کہنے کا مقصد یہاں کسی کی تحقیر نہیں ہے، وہ جنگجو قوم ہے، وہ اپنی جگہ۔ تو یہ آ گئے یہاں پہ، آ کے انہوں نے کہا جی کہ یہاں آج کے بعد پھر یہ دوبارہ ایجنسی ہوگی، اور میں بحیثیت پولیٹیکل ایجنٹ یہاں پہ میں آ گیا ہوں۔ تو ایک تو نقصان یہ ہوا پاکستان میں شامل ہونے کے بعد، پہلا دھچکا جو لگا کہ آپ ڈاؤن گریڈ ہو گئے، اپ گریڈ نہیں ہوئے۔ ڈاؤن گریڈ اس طرح ہوئے کہ آپ کی حیثیت صوبے سے گر کے ایک ایجنسی کی ہو گئی، جو ایجنسی خود بھی ایک لمیٹڈ جغرافیکل اس میں تھا۔ باقی 2 اسٹیٹس تھے، کچھ اور چھوٹی راجواڑے تھے۔ تو یہ ایک صورت تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ بہرحال بھٹو صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ بھٹو صاحب نے اس کو کسی حد تک مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی، اور انہوں نے ایجنسی نظام کو لفٹ کر کے اٹھا کے یہاں پہ ڈپٹی کمشنرز اور پولیٹیکل ایجنٹ یا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی جگہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن لوگوں کی تکلیفیں کم نہیں ہوئی۔ بعد میں آ کے پھر مشرف صاحب کے دور میں، بھٹو صاحب کے اس میں، زرداری کے دور میں، بینظیر کے دور میں بہت تبدیلیاں آ گئیں، اسمبلی بن گئی، اور ٹھیک ٹھاک یہاں کے لوگ ہو گئے۔ لیکن آج بھی پھر وہی شکایت ہے کہ ایک آرڈر کے تحت، ایک گورننس آرڈر کے تحت اس کی صوبہ لائق ایک سسٹم دیا گیا ہے، لیکن ایٹ پار نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہمارے حقوق نہیں ہیں جس طرح پنجاب کے ہیں
یا صوبہ سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، ہم اپنے ممبرز جو ہیں ہم اپنے نہیں چن سکتے قومی اسمبلی کے لیے، سینیٹ کے لیے، تو یہ بس اپنے تک محدود ہیں۔ تو دوسری طرف پھر کشمیر کے حوالے سے ہمارا گلہ یہ ہے لوگوں کا کہ اگر ہمیں کشمیر کی وجہ سے الجھایا گیا ہے اور پاکستان کا ڈیجور حصہ نہیں سمجھا جاتا، تو پھر ہمیں کشمیر کی طرح ہمارا بھی کوئی صدر ہو، ہمارا یا اگر صدر ہمارے لیے الگ نہیں ملتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے کشمیر سے صدر، کچھ عرصے کے لیے، کچھ دورانیے کے لیے گلگت بلتستان سے صدر ہونا چاہیے۔ اس طرح کے لوگوں کے اس طرح کی شکایات ہیں۔ اب آتے ہیں جناب سی پیک کے حوالے سے۔ تو سی پیک ظاہر ہے اس کا جو ہیڈ ہے یہاں سے شروع ہوا، تو اور سب سے مشکل ٹرین یہاں سے گزر کے پھر آگے جا کے میدانوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی ڈائریکٹ فائدہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں جی کہ ہمیں نہیں ہے۔ ہمارے سینے سے دھواں اگلتے ٹرکوں کے کانوائی گزرتے رہیں گے لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں نہ انڈسٹری ہے، نہ بجلی ہے، نہ ایک سیلریڈ طبقہ ہے چھوٹا سا جو بس ماہ پہ ماہ تنخواہ پہ گزارا ہے، اور کوئی بالکل پیراسائٹ ہو کے رہ گئے ہم، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ تو وہ پھر یہ شکایتیں تو ویلڈ ہیں، درست ہیں، تو یہ شکایتیں ہیں جناب۔ تو ایک پوٹینشیل جو ٹورزم کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے یہاں، حد سے زیادہ بڑا ہے، اور لیکن ٹھیک ہے اس صورت میں الحمدللہ ہم نے دیکھا، میری عمر دیکھیں اس وقت کوئی 70 کے قریب ہے، تو 50 کی دہائی، 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، سوان آگے ہم بڑھتے ہیں تو ٹریمنڈس چینج ہے۔ اب تو الحمدللہ پہلے آپ حیران ہوں گے جناب، گلگت میں ایک بھی ایسا کوئی ہوٹل نہیں تھا جس میں کوئی باہر کے لوگ آ سکیں اور اچھی طرح رہ پائیں، ایسا نہیں تھا۔ ایک ہی ریسٹ ہاؤس تھا PWD والوں کا، تو اس میں ماؤنٹینئرز بھی آتے تھے، گورے بھی آتے تھے، ایشین، جیپنیز وغیرہ یہ بھی آتے تھے اور اسی میں ٹھہرتے تھے، لیکن اس میں گنجائش نہیں ہوتی تھی، تو باہر گراؤنڈ میں ٹینٹ لگا کے بیٹھتے تھے، ہمیں یاد ہے۔ باقی نہ سیرنا لاج تھا، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ہوٹلز تھے۔ اب تو ہنزا آپ گئے ہیں، ہنزا میں دیکھیں along دا روڈ، یعنی مرتضی آباد سے شروع کر کے آگے کھنجراب تک ہوٹلز ہی ہوٹلز ہیں، اور دڑا دڑ بن رہے ہیں، اور پھر ڈاؤن سے لوگ آ کے بنا رہے ہیں، پنجاب سے سندھ سے لوگ آ کے بنا رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک گنجائش پیدا ہو گئی ہے، روزگار پیدا ہو گیا ہے، چیزیں بک رہی ہیں، تو یہ تو اچھا ہے۔ اس لحاظ سے گورنمنٹ کے ایفرٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی اپنی کوششیں جو ہیں اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ادروائز کوئی ہوٹل بنانا چاہتا ہے، لون لینا چاہتا ہے، تو اس میں کئی مشکلات حائل ہیں، وہ آسانیاں نہیں ہیں جو اور ممالک، جو اور علاقوں میں ہمارے پاکستان کے، یا ہو سکتا ہے وہاں بھی مشکلات ہوں گی لیکن یہاں کچھ زیادہ مشکلات ہیں۔ تاہم اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس قدر فلو ہے ٹورسٹ کا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ یہاں پہ اب بعض ٹور آپریٹرز نے یہ کہا کہ اس قدر تعداد میں آنا بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اس سے پولوشن ہو جاتی ہے اور ایک سسٹینیبل جو ٹورزم ہے وہ نہیں ہو سکتا۔